بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے اور ان کی بے حیا اور بدبخت قوم کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ دوستو، تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مافقات 5 شہر تھے شام کے شہروں میں۔ ہر شہر میں لڑائی کے کام کے لاکھ مرد تھے۔ ان کا ملک بہت آباد ملک تھا، خوشحالی عام تھی۔ اس قوم میں ایک بڑا عیب تھا، وہ یہ تھا کہ بتوں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم لڑکوں سے بدکاری بھی کرتی تھی۔ یہ بدکاری برابر بڑھتی ہی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس گندے کام کی بنیاد شیطان ہی نے ڈالی تھی، اس طرح کہ وہ ایک بار ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک باغ میں پہنچا کرتا تھا اور اس کے پھولوں اور پھلوں کا نقصان کر دیا کرتا تھا۔ جب باغ کا مالک اس کو پکڑنے جاتا تو وہ بھاگ کر باغ سے باہر نکل جاتا، یہاں تک کہ اس کے باغ میں بہت نقصان ہونے لگا اور وہ مالک کے ہاتھ نہ آ پاتا تھا۔ ایک دن ابلیس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں باغ میں نہ آؤں تو مجھے استعمال میں لا کر یہ کام کر، پھر اپنے باغ کے نقصان سے بے فکر ہو کر آرام کرنا۔ باغ کے مالک نے کہا، بہت اچھا ہے۔ غرض باغ کے مالک نے اسے استعمال کیا اور اس طرح اس بدکاری کی داغ بیل پڑی۔ اس طرح ابلیس نے ہر باغ میں جا کر اس حرام کاری کی بنیاد رکھی، یہاں تک کہ پوری قوم اس کی لذت پا کر اس کی بری طرح شکار ہو گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس معاملے میں جتنا ان کو سمجھاتے، ان میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرتے، وہ اس کام کی طرف 2 قدم اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، دھمکیاں بھی دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی، لیکن ان بدکاروں نے کان پر جو بھی نہ رنگی اور بولے، یعنی اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا، ہم کو نہ تو تیرے نبی ہونے کا یقین ہے نہ تم کو سچا جانتے ہیں۔ اتنا جھٹلا دینے کے بعد بھی حضرت لوط ان کو سیدھے راستے پر لانے سے باز نہ آتے تھے اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ ان پر عذاب آئے اور وہ تباہ ہو جائے، بلکہ ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔ جب ان دشمن بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو ستایا اور ان کا آنا جانا ان کے گھر سے کرایا، تب انہوں نے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اور ان بدکاروں کے غارت ہونے کی تمنا کی۔ تب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ مافقات کے شہروں پر آئے اور حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کے خلاف ان کی مہمانی میں دیر کرتے تھے اور نہایت تنگ دلی سے اور شرم سے کئی بار ان سے کہا بھی کہ میں قوم کے ہاتھوں سے مجبور ہوں اور ان کے غلط کاموں سے بہت بیزار ہوں۔ جب دیکھا کہ مہمان میرے گھر رہنا ہی چاہتے ہیں اور اشاروں میں کہنے سے بھی نہیں جاتے تو شام کے وقت لا کر ان کو اپنے گھر میں چھپا دیا اور اپنی بیوی سے ان کی مہمانی کرنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ ان مہمانوں کا حال کسی سے مت کہنا اور کسی کو اس معاملے کی خبر بھی نہ ہونے پائے۔ بیوی تو کافرہ تھی، اس نے بہانے سے نکل کر قوم کو بتا دیا تاکہ حضرت لوط علیہ السلام کا دل پھٹ جائے۔ وہ جا کر قوم والوں سے بولی کہ تم سے ان لڑکوں کی خوبصورتی کی کیا تعریف کروں، ان کے من بھاونے اور سڈول پنے کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا سنتے ہی قوم والے حضرت لوط کے گھر آئے اور لڑکوں سے بدکاری کرنے کی مانگ شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے کہا کہ اے قوم والو، میری مانو، مجھے مہمانوں کے لیے رسوا نہ کرو۔ تم بدکاری کے بجائے قوم کی بیٹیوں سے نکاح کر کر اپنی خواہش کیوں نہیں پوری کرتے؟
مطلب یہ ہے کہ تم مہربانی کر کے ان مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ ان کافروں نے کہا، رہنے دو، اپنی نصیحت، مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف یہ لڑکے چاہیے جو تیرے یہاں مہمان ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس معاملے میں بہت پریشان پایا تو چپکے سے ان کے کان میں یہ خوشخبری ڈالی کہ ڈرو نہیں، ہم ہیں خدا کے فرشتے، وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس خبر کے سننے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی جان میں جان آ گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا ان کی آنکھوں میں لگائی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، سب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وہ بد دین اندھے ہو کر اپنے گھروں کو بھاگے اور گرتے پڑتے اپنے گھروں کو پہنچے، کوئی پیچھے کوئی آگے۔ اس بیچ حضرت جبریل نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ہم قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ ایمان والوں کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں، اور جب جانے لگے تو کوئی پیچھے لوٹ کر نہ دیکھے گا اور تیز قدم آگے نکل جائے۔ حضرت لوط نے اور تمام ایمان والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبریل نے اس زمین کے 7ویں طبق تک اپنے پر پھیلائے اور ان چاروں شہروں کو اکھاڑ کر اپنے پروں میں لے لیا اور آسمان کے قریب لے جا کر اوندھا گرا دیا۔ فرشتوں نے پتھر کی بارش شروع کر دی، آن کی آن میں سب ہلاک ہو گئے، آبادی میں ان کا کوئی نشان ہی باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، 7 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔